آج 7 ذوالحج جمعہ کے دن ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، خدارا اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذوالحج جمعہ کا دن ہے اور آپ سب کو ذوالحج کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ ناظرین، اس جمعہ کو یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں پہلے نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، 1 سال بعد یہ دن آتا ہے۔ آج ذوالحج کے پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ کر کے قسمت کو بدل لو۔ ماہ ذوالحج کے پہلے جمعہ کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے فوری مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ کی جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، الماری خالی ہے، بالکل کنگال ہو، فقیر ہو، تو میرے بھائیوں بہنوں آپ نے بالکل دل نہیں چھوڑنا۔ بس آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج تمام ناظرین کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق دولت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ذوالحج کا پہلا جمعہ ہے، یہ عمل پڑھتے ہی تمام حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ پورا سال دولت برستی رہے گی، پیسہ برستا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح برستا رہے تو آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ پورے 1 سال بعد یہ دن آتا ہے، ذوالحج کا پہلا جمعہ آتا ہے۔ اگر آج کے دن آپ نے کسی بھی طرح یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر اگلے سال ذوالحج کا پہلا جمعہ آئے گا، اس میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ تو آج موقع ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آج 7 ذوالحج جمعہ کا دن ہے، 14 جون 2024 ہے۔ آج آپ جہاں کہیں بھی موجود ہو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس جگہ بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پہلے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا اور سمجھ کر فوراً کوشش کرنا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت بنا سستی کیے، بنا بہانہ بنائے کام پر لگے ہوئے ہو تو ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہو تو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو آپ لوگ دن میں 2-3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یعنی صبح ایک بار پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، شام میں پڑھ لیا۔ یہ عمل صرف اور صرف آدھے منٹ کا ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت مراد اسی وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی۔ اگر سچے دل سے پورے یقین سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ آپ لوگ اپنے دل میں تھوڑا سا وسوسہ مت رکھنا کہ یہ وظیفہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح کا سوال اپنے ذہن میں مت رکھنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جس جگہ موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لو یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک بھی آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لو۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتی ہیں، من پسند شادی چاہتی ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں،
نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور آدھے ایک منٹ کا یہ جو عمل ہے ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات چیت ہرگز نہیں کرنی، پوری توجہ، پورا دھیان آپ نے صرف اور صرف وظیفے پر پڑھنے پر لگانا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آسان سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے ہی آسان سے کلمات ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ الغفور الرحیم۔ یہ وظیفہ ہے، بہت ہی مختصر اور طاقتور کلمات ہیں۔ ان کا وظیفہ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے دیکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ الغفور الرحیم ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ الغفور الرحیم دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ الغفور الرحیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ان کلمات کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 3 بار صرف پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ وہ دونوں وظائف کون سے ہیں یہ سمجھ لیں، اور کس طرح پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ وہ 2 اسم مبارک یہ ہیں، یا سلامو یا اللہ۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے تو آج 7 ذو الحج جمعہ کے دن یا سلامو یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لو۔ یا سلامو یا اللہ 1 ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 2 ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا سلامو یا اللہ کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا سلامو یا اللہ کو اچھی طرح گن کر 7 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ براہ کرم پوری آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا کا پورا عمل سمجھیے گا، اور سمجھ کر آپ لوگ آج جمعہ والے دن یہ عمل کیجیے گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ ہے اللہ اکبر کا وظیفہ۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑے ہی مجرب کلمات ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر 1 ہو گیا، اللہ اکبر 2 ہو گیا، اللہ اکبر 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے پڑھا تھا۔ آج 7 ذو الحج جمعہ کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ 7 ذو الحج جمعہ کے دن بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار لا الہ الا اللہ الغفور الرحیم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخری اور تیسرے نمبر پر 21 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد لگا کر مانگنا شروع کریں۔ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجات کو پورا فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔